نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ فاتر۔ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس سورہ کا تھوڑا سا تعارف۔ فاتر کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ فاتر مکی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے۔ اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ فاتر کی پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان کیے جا رہے ہیں، جس میں فرشتوں کے پروں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ تمام تر تعریف اللہ کی ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے، جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے۔ اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ اے لوگو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر آخر تم کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، اور تمام معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک یا رب العالمین۔ آئیے جانتے ہیں کہ آیت 5 to 7 میں کن 2 چیزوں کے فریب سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے لوگو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، تو ہمیں شیطانما انسانوں سے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ 8 آیت میں اپنے برے اعمال کو خوشنما دیکھنے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو، جس کی بنا پر وہ اس بدعملی کو اچھا سمجھتا ہو، وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی جاتی رہے۔ یقین رکھو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بے شک انسان اپنے لیے جو راستہ بھی منتخب کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ 9 آیت پہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر ایک مثال دی جا رہی ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم انہیں ہنکا کر ایک ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو قحط سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہم اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ بس اسی طرح انسانوں کی دوسری زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بے شک یا رب العالمین، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی اور موت عطا فرمانا اور ایمان کی حالت میں اٹھانا۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.